سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم حملہ آوروں کے ساتھ آئی ہو، میرینا نے کہا۔ یہ کون ہے؟ بربر، اوپاس نے کہا۔ بربر مسلمان۔ اوپاس نے اسے تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں کو جولین نے کس طرح حملے کے لیے تیار کیا تھا۔ پھر اس نے کہا، اندلس کی فوج میں گوت بھی ہیں اور یہودی بھی۔ کیا تم یہ کام کر سکتی ہو کہ جب راڈرک اور مسلمانوں کی فوجیں آمنے سامنے آئیں تو گوت اور یہودی مسلمانوں سے جا ملیں؟ کر سکتی ہوں، میرینا نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا، اس معاملے میں زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور کوئی خبر دے سکتی ہو؟ ہاں، میرینا نے جواب دیا۔ کیا راڈرک پمپلونا میں ہے اور فوج اکٹھی کر رہا ہے؟ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ فوج میں شامل ہو جائیں۔ مسلمانوں کی فوج کی تعداد کتنی ہے؟ 7,000، اوپاس نے جواب دیا۔ اب کچھ کم ہے، پہلی لڑائی میں کچھ مارے بھی گئے ہیں۔ اوہ، میرینا نے کہا، یہ تو بہت کم تعداد ہے، مسلمان پٹ جائیں گے۔ اپنے جرنیل تھیوڈومیر سے پوچھنا، اوپاس نے مسکرا کر کہا۔ ان مسلمانوں کو لڑتا دیکھو تو حیران رہ جاؤ۔ یہ لوگ کفر کے خلاف لڑنے کو جہاد کہتے ہیں، جس کے معنی ہے مقدس جنگ۔ مسلمان جہاد کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں اور اس عبادت میں اپنی جانیں دینے میں روحانی خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ اندھا دھند جانیں نہیں دیتے۔ پہلے تو یہ اپنے دشمن کے لیے موت کے فرشتے بن جاتے ہیں، چونکہ موت کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہی نہیں، اس لیے یہ نڈر ہو کر دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ ان کے جرنیل ایسی چالیں چلتے ہیں جو ان کا دشمن اس وقت سمجھتا ہے جب اس کی کمر ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے مسلمانوں کی 7,000 فوج نے تھیوڈومیر کی 15,000 فوج کا جو حال کیا ہے وہ تم سن چکی ہوگی۔ یہ سوچ لو اوپاس، میرینا نے کہا، راڈرک جو فوج اکٹھی کر رہا ہے وہ 1,00,000 سے کم نہیں ہوگی۔ یہ سوچ ہم تک رہنے دو میرینا، اوپاس نے کہا۔ اگر ابھی تک میری محبت تمہارے دل میں ہے تو میں نے جو کام تمہارے سپرد کیا ہے تم وہ کر دو۔ ہو جائے گا، میرینا نے کہا۔ تم پاگلوں کی سی حرکتیں کرتے ہوئے یہاں سے غائب ہو جاؤ، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، اوپاس نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اندلس کی تاریخ لکھنے والے مورخوں نے کچھ روایتیں لکھی ہیں جو بظاہر حیران کن بلکہ ناقابل یقین لگتی ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعات یورپ کی عیسائی مورخوں نے اس دور کی تحریروں کے حوالے سے لکھے ہیں تو ان پر یقین کرنا پڑتا ہے۔ عیسائی تاریخ نویسوں کو تو مسلمانوں کے خلاف لکھنا چاہیے تھا، کیونکہ اندلس کی فتح عیسائیوں کی ہی نہیں بلکہ عیسائیت کی شکست تھی۔ 3 مستند مورخوں نے طارق بن زیاد اور راڈرک کے متعلق ایک ایک واقعہ لکھا ہے۔ اندلس کی فوج کے جرنیل تھیوڈومیر کو شکست دینے کے کچھ دن بعد طارق بن زیاد گھوڑے پر سوار اس طرف جا رہا تھا جس طرف اس نے پیش قدمی کرنی تھی۔ کمک کے آنے تک اس نے اسی میدان جنگ کے قریب ڈیرا ڈال دیا تھا۔ وہاں سے لاشیں تو اٹھا لی گئی تھیں، لیکن خون اتنا زیادہ تھا اور جم کر خشک ہو گیا تھا کہ دن رات طرح طرح کے جانور اور حشرات الارض وہاں پھرتے سانپوں کی بہتات ہو گئی تھی۔ طارق بن زیاد آگے کا علاقہ دیکھنے جا رہا تھا۔ جولین گائیڈ کے طور پر اس کے ساتھ تھا اور اس کے ساتھ مغیث رومی اور ابو ذروہ طریف بھی تھے۔ اوپاس کب تک واپس آئے گا؟ طارق بن زیاد نے پوچھا۔ پکڑا ہی تو نہیں جائے گا، وہ ایسا اناڑی تو نہیں، جولین نے جواب دیا۔ کچھ کر کے ہی آئے گا، وہ ایسے بحروپ میں گیا ہے کہ کوئی اسے پہچان نہیں سکے گا۔ اس کی گرفتاری کا امکان کم ہی دکھائی دیتا ہے۔ جنگی قیدیوں سے آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ شاہ راڈرک تلیتا میں نہیں، تمام امراء وزراء اس کے ساتھ گئے ہوں گے۔ اس صورت میں اوپاس کا کام آسان ہو جائے گا۔ وہ باتیں کرتے ملاحوں اور ماہی گیروں کی بستی سے آگے نکل گئے۔ طارق کو بتایا گیا تھا کہ دور دور تک کوئی قصبہ، کوئی شہر نہیں، اس لیے یہاں فوج بھی نہیں۔ وہ اور آگے چلے گئے۔ علاقہ خوبصورت اور سرسبز تھا۔ قدرت کے اس حسین خطے میں چھوٹی سی ایک بستی تھی جس کے اندر اور باہر لوگ گھوم پھر رہے تھے۔ طارق اور اس کے ساتھی بستی کے قریب پہنچے تو سب لوگ اپنے گھروں کو بھاگ گئے۔ جولین، طارق بن زیاد نے کہا، انہیں شاید معلوم ہو گیا ہے کہ ان کی فوج کو ہم نے شکست دی ہے۔ انہیں کون سمجھائے کہ ہم ان فاتح بادشاہوں میں سے نہیں جو کوئی شہر فتح کرتے ہیں تو ان کے فوجی گھروں میں گھس کر لوٹ مار، قتل و غارت اور لڑکیوں کو بے آبرو کرتے ہیں۔ ابن زیاد، جولین نے کہا، سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہاری طرف سے کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی تو یہ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک ضعیف العمر عورت بستی سے نکلی اور طارق بن زیاد کے راستے میں کھڑی ہو گئی۔ طارق نے اپنا گھوڑا روک لیا، اس کے ساتھیوں کے گھوڑے بھی رک گئے۔ کیا تم میں اس فوج کا کمانڈر بھی ہے جس نے ہماری فوج کو شکست دی ہے؟ بڑھیا نے پوچھا۔ ہاں بڑی اماں، جولین نے طارق کی طرف اشارہ کر کے بوڑھیا کی زبان میں کہا، یہ ہے اندلس کی فوج کو شکست دینے والا فاتح۔ گھوڑے سے اترو، بڑھیا نے طارق سے مروب ہوئے بغیر اسے کہا، اور اپنا سر ننگا کرو۔ مغیث رومی اندلس کی زبان سمجھتا تھا۔ اس نے طارق بن زیاد کو بتایا کہ بڑھیا کیا کہہ رہی ہے۔ طارق گھوڑے سے اترا اور اپنا سر ننگا کر دیا۔ اوہ، بڑھیا نے طارق کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، تم آ گئے ہو۔ میرا خاوند کاہن تھا جس کی پیشگوئیوں کی شہرت دور دور تک تھی، وہ مر گیا ہے۔ اس نے مجھے کئی بار کہا کہ باہر سے ایک قوم آئے گی اور اندلس کو فتح کر کے اس ملک پر حکمرانی کرے گی۔
اس کے کمانڈر کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ اس کے سر اور داڑھی کے بال سرخی مائل ہوں گے اور اس کی پیشانی چوڑی ہوگی۔ وہ تم ہی ہو، تمہارے بال سرخی مائل ہیں اور تمہاری پیشانی چوڑی ہے۔ ایک نشانی اور رہ گئی ہے، اپنا بایاں کندھا ننگا کرو، اس پر ایک موٹا تل اور تل کے ارد گرد بال ہوں گے۔ مغیث رومی نے طارق بن زیاد کو بتایا کہ بڑھیا نے کیا کہا ہے، پھر اسے کہا کہ وہ اپنا کندھا ننگا کرے۔ بڑھیا ٹھیک کہتی ہے، طارق نے اپنا بایاں کندھا ننگا کرتے ہوئے کہا، میرے اس کندھے پر تل ہے۔